السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تاثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا۔ ہوا کی ضمیر کا مرجع ہے اس میں جلالت اللہ، جیسے کہ ما قبل میں فرمایا گیا لم تکن لہ فئۃ ینصرونہ من دون اللہ ھنالک الولایۃ للہ۔ تو ھنالک الولایۃ للہ، وہاں پر سلطنت اور بادشاہت اور مدد و نصرت پر قادر ہونا یہ اللہ کے لیے ہے۔ ہوا خیر ثواب و خیر عقبا، وہ بہتر ہے ثواب یعنی بدلہ دینے کے اعتبار سے، وہ خیر عقبا، اور وہ بہتر ہے عقبہ یعنی انجام کے اعتبار سے۔ کس کے لیے بہتر ہے؟ تو ظاہر بات ہے جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ان کا تو انجام اچھا نہیں ہوگا، ان کو تو اچھا بدلہ نہیں دے گا، ان کو تو بہتر بدلہ نہیں دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت پر جو ایمان لے کر آیا اور اس نے اعمال صالحہ اللہ سے ثواب کی نیت پر اعمال صالحہ کرتا رہا، امید وابستہ رکھا رہا، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ بہتر اجر اور بہتر ثواب اور بدلہ عطا فرمانے والا ہے۔ ثواب کا معنی جزا ہوتا ہے۔ ہوا خیر ثواباً، وہ جزا کے اعتبار سے بہتر ہے، وہ خیر عقبہ، اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے۔ کس کے لیے بہتر ہے؟ اے لأولیائہ، اپنے خاص اور مقربین کے لیے۔ ما قبل میں آپ نے پڑھا تھا کہ ھنالک الولایۃ للہ، جو ھنالکہ ہے اس کا مشار الیہ کیا ہے؟ تو ما قبل میں صاحب کتاب نے فرمایا ھنالکہ سے اشارہ ہے اس مقام یا اس حالت کی طرف جو حالت اس کافر بھائی کو پہنچی تھی، اور اس کافر کو اللہ رب العزت نے مفلس بنا دیا، اس کے سارے باغ اور سارے اس کے مال و دولت کو برباد کر دیا۔ تو اب ایسے وقت میں ایسے مشکل حالات کی طرف اشارہ کر کے فرمایا گیا ھنالک الولایۃ للہ، ایسے مشکل حالات میں صرف اور صرف مدد کرنے کی قدرت اللہ رب العزت کو ہے۔ تو وہاں پر ھنالکہ سے اشارہ فرما دیا تھا ایسی حالت کی جانب اور ایسے مقام کی جانب۔ یہاں پر صاحب تفسیر ھنالکہ سے ایک دوسرا قول ذکر کر رہے ہیں کہ مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ ھنالکہ سے اشارہ آخرت کی جانب ہے۔ فرماتے ہیں او ھنالکہ اشارۃ الی الآخرہ، یا ھنالکہ لفظ جو ہے آیت کریمہ میں اس میں اشارہ ہے آخرت کی جانب۔ آخرت کا مطلب یعنی دنیا کے بعد، مرنے کے بعد جو آخرت ہے اس آخرت کی جانب۔ جیسے کہ آخرت کا معنی بتا رہے ہیں اے فی تلک الدار الولایۃ للہ، اب معنی ہوگا اس دار میں یعنی آخرت کے گھر میں مدد و نصرت کرنا یا سلطان اور بادشاہت، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے، یہ معنی ہوگا۔ اب کا قول ہی، جیسے کہ اللہ نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا لمن الملک اليوم، آج کس کے لیے بادشاہت ہے؟ تو یہاں پر الیوم سے مراد وہ یوم آخرت ہے، آخرت کے دن کس کے لیے بادشاہت ہے۔ تو وہاں پر لمن الملک اليوم سے یہ معلوم ہوا کہ آخرت میں سلطنت اور بادشاہت اور طاقت و قوت وہ صرف اللہ کے لیے ہوگی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر بھی ھنالکہ سے اشارہ اسی آخرت کی جانب ہو۔ یہ تائید میں اللہ کے اس فرمان کو صاحب تفسیر نے ذکر کیا کا قول ہی، جیسے کہ اللہ کا فرمان لمن الملک اليوم الحق ھنالک الولایۃ للہ الحق۔ تو الحق ہے
اس کی قرات صاحب تفسیر ذکر کر رہے ہیں۔ صاحب تفسیر کے بیان کا مقصد، بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ الحق میں دو قراءتیں ہیں۔ ایک قراءت ہے الحق کسرے کے ساتھ، قاف کے کسرے کے ساتھ، اور ایک قراءت ہے الحق قاف کے ضمے کے ساتھ۔ دو قراءتیں ہیں، تو دونوں قراءتوں کو صاحب تفسیر بیان فرماتے الحق بالرفع، رفع کے ساتھ، ابو عمرو و علی، یہ رفع کے ساتھ قراءت جو ہے ابو عمرو اور علی کی قراءت ہے، یعنی ابو عمرو بصری کی قراءت ہے اور علی کسائی کی قراءت ہے۔ ان دونوں لوگوں کی قراءت الحق کو رفع کے ساتھ ہے۔ اب جب رفع پڑھیں گے الحق پر تو یہ ترکیب میں کیا واقع ہوگا؟ تو صاحب تفسیر فرماتے صفتاً للولایت، یہ رفع پڑھنا ایک جو قراءت ہے ابو عمرو اور علی کی قراءت رفع کے ساتھ جو ہے صفتاً للولایت، یہ ولایت کی صفت کے طور پر ہے، یعنی ہنالک الولایت للہ، ہنالک الولایت للہ الحق، تو الولایت موصوف ہے اور الحق اس کی صفت ہے، تو معنی ہوگا وہاں پر حق بادشاہت، حقیقی بادشاہت اللہ کے لیے ہوگی، سچی بادشاہت اللہ کے لیے ہے، یہ معنی ہوا۔ تو الولایتوں کی صفت ہے، صفتاً للولایتی، لے الولایتو، الولایتو کی صفت ہے یہ، اور اس کو ہم صفتن بھی پڑھ سکتے ہیں رفع، یعنی ان لوگوں نے رفع پڑھا ابو عمرو اور علی نے، اب اس صورت میں ترکیب ہوگی صفتن الولایتو، یا الولایتو کی صفت واقع ہوگی۔ او خبرن، یا یہ کہ ایک تو یہ کہ صورت ہوگی رفع پڑھنے کی کہ ولایتوں کی صفت ہو، اور دوسری صورت یہ ہے او خبرن مبتدأ محذوف، او خبر مبتدأ محذوف، یا یہ مبتدأ محذوف کی خبر ہوگی، یعنی الحق کو رفع پڑا اور یہ خبر ہو اور اس کا مبتدا محذوف ہو۔ اب مبتدا محذوف ہوگا تو عبارت کیا ہوگی، اصل عبارت کیا ہوگی؟ تو صاحب تفسیر فرماتے ہیں اے ہی الحق، یعنی وہ حق ہے۔ اگر ہی الحق تو معنی ہوگا ہنالک الولایت للہ ہی الحق، یعنی ضمیر لوٹے گی ولایت کی جانب، یعنی حق جو ہے وہ ولایت جو ہے وہ سچ میں ہے، یقینی ہے، تو ہیا ضمیر مبتدا محذوف ہو اور الحق کو اس کی خبر واقع ہو، یا یہ کہ ہوا الحق، وہ حق ہے، تو ہوا ضمیر کا مرجع لفظ اللہ ہو جائے گا، یعنی وہاں پر ولایت و سلطنت اللہ کے لیے ہے، ہوا الحق، اور وہ اللہ حق ہے، تو ہوا نکالیں مذکر کی ضمیر یا مؤنث کی ضمیر، وہ مبتدا بن جائے گی اور خبر الحق کو بن جائے گی۔ اگر ضمیر مؤنث کی نکالیں تو وہ الولایت کی جانب لوٹ جائے گی، اور ضمیر اگر مذکر کی نکالیں ہوا تو ایسی صورت میں وہ ضمیر اس میں جلالت اللہ کی جانب لوٹ جائے گی۔ تو ابو عمرو اور علی کی قرات تھی الحق کو رفع کے ساتھ، اور رفع کے ساتھ پڑھنے میں ترکیب کیا ہوگی وہ صاحب تفسیر نے بتائی۔ اب آگے فرماتے ہیں غیرہما بالجر، ابو عمرو بصری اور علی کسائی کے علاوہ دیگر قراء جر کے ساتھ پڑھتے ہیں الحق، جیسے کہ یہاں پر رسم عثمانی میں یہی الحق کسرے کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ فرماتے وغیرہما بالجر، ان کے علاوہ جر کے ساتھ پڑھتے ہیں، جر کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ کی صفت واقع ہوگا الولایت للہ الحق۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر الحق ان کے علاوہ یعنی ابو عمرو اور علی کے علاوہ باقی لوگوں نے بالجر، جر کے ساتھ پڑھا ہے صفتاً للہ، اس طور پر کہ لفظ اللہ جلالت، اس میں جلالت جو لفظ اللہ ہے اس کی صفت بنا کر، اور اس میں جلالت چونکہ مجرور ہے ہنالک الولایت للہ الحق، اسی کی صفت بن جائے گا تو یہ مجرور ہو جائے گا۔ باقی تمام قراء نے اس کو اس طرح جر کے ساتھ پڑھا ہے۔
ایسے ہی ایک قرات بیان کر رہے ہیں عقبہ میں، یہاں پر تو قاف کے سکون کے ساتھ عقبہ آپ نے پڑھا، اے ہوا خیر ثوابا و خیر عقبہ، تو عقبہ قاف کے سکون کے ساتھ آپ نے پڑھا، تو اس میں بھی دو قراتیں ہیں۔ فرماتے و عقبہ بسکون القاف، عقبہ جو کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ قاف کے سکون کے ساتھ عاصم و حمزہ، یہ امام عاصم اور حمزہ کی قرات ہے۔ عاصم یعنی عاصم کوفی اور حمزہ کوفی دونوں کی قرات ہے عقبہ قاف کے سکون کے ساتھ، وبضمھا اور قاف کے ضمے کے ساتھ عقبہ، عقبہ قاف کے ضمے کے ساتھ، غیرہما ان دونوں کے علاوہ کی قرات ہے، دیگر قراء کی قرات ہے قاف کے ضمے کے ساتھ عقبہ۔ وفی الشواذ، اور ایک تیسری قرات بتا رہے ہیں صاحب تفسیر، فرماتے ہیں کہ یہ دونوں قراتیں جو ہم نے بتائی قاف کے سکون کے ساتھ عقبہ میں اور قاف کے ضمے کے ساتھ عقبہ، یہ دونوں قرات متواترہ ہیں۔ ایک قرات شاذہ بھی ہے۔ قرات شاذہ کیسی؟ قرات شاذہ یہ ہے کہ عقبہ، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ عقبہ الف کے ساتھ لکھا ہوا ہے نا، عقبہ، اور قرات شاذہ میں اس کو الف کے ساتھ نہیں بلکہ یا کے رسم الخط میں یا کو لکھا گیا ہے، جو یا الف سے بدل کر الف مقصورہ بن گئی، یعنی عقبہ فعلا کے وزن پر، عقبہ فعلا یا کے ساتھ لکھنے، تو یہ قرات شاذہ میں ہے۔ فرماتے ہیں فی الشواذ، اور قراءات شاذہ میں سے ایک قرات یہ ہے عقبہ علی وزن فعلا، فعلا کے وزن پہ یعنی الف مقصورہ کے ساتھ۔ فرماتے ہیں چاہے عقبہ یعنی الف مقصورہ کے ساتھ ہو، چاہے عقبہ قاف کے سکون اور الف کے ساتھ ہو، چاہے عقبہ قاف کے ضمے کے ساتھ ہو، صاحب تفسیر فرماتے ہیں کلھا بمعنی العاقبہ، سب کے سب الفاظ عاقبت اور انجام کے معنی میں ہیں۔ تو معنی ہوا ہوا خیر ثوابا، اللہ رب العزت بدلہ دینے کے اعتبار سے بہتر ہے، وہ خیر عقبہ اور انجام کے لحاظ سے وہ بہتر ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ رب العزت نے ابھی اس سے پہلے ایک تمثیل پیش کی تھی کہ وہ اللہ رب العزت کسی کو فنا کرنا چاہے تو فنا کر دیتا ہے، اور پورا دکھایا گیا کہ کافر بھائی کے سارے باغات کو ختم کر دیا اور اس پر عذاب الہی آ گیا آسمان کی جانب سے، اور اس کو وہ شخص بچا نہ سکا اور مارے حسرت کے اپنے ہتھیلیاں پلٹتا رہا۔ تو ایک تو تمثیل وہاں پر ذکر کی، دنیا کی ایک اور تمثیل اللہ رب العزت اس میں بیان فرماتا ہے۔ فرماتا ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے محبوب لوگوں سے دنیا کی زندگی کی مثل بیان کر دو۔ اب وہ مثل کون سی بیان کر دو؟ وہ مثل آگے اللہ نے ذکر فرمائی، کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ، اے ہیا کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ، مسلمانوں سے وہ لوگوں سے دنیا کی زندگی کی مثل بیان کر دو، ہیا کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ، تو کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ یہاں سے یہ مثل ہے، اس لیے یہاں پر مشبہ جو ہے وہ ہیا یا ہوا نکالنا پڑے گا، یعنی مقدر ماننا پڑے گا، ہوا یا ہیا۔ ہیا اگر آپ مبتدا محذوب مانے یعنی مشبہ محذوب مانے تو معنی ہوگا حیات دنیا، ضمیر لوٹے گی ہیا کی الحیات الدنیا کی طرف، یعنی دنیاوی زندگی کا ماء انزلناہ، اس پانی کی طرح ہے جس پانی کو ہم نے آسمان سے اتارا، پھر اس آسمان سے اتارے ہوئے پانی کے ذریعے سے بہت سارا سبزہ اگا، ہریالیاں اگیں، سب کچھ ہوا، پھر وہ ساری ہریالیاں تھوڑے دن کے بعد خشک ہو گئیں اور سوکھی گھاس بن گئیں اور ان کو ہوائیں اڑا کر لے گئیں۔ تو دنیا کی زندگی ان تمام چیزوں کی طرح ہے۔ فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان سے دنیا کی زندگی کی مثل بیان کر دو، کہاوت بیان کر دو۔ ہیا کَمَاءٍ أَنزَلْنَا، تو کَمَاءٍ أَنزَلْنَا یہ خبر ہے اور اس کی مبتدا محذوف ہے۔
تو میں بتا رہا تھا کہ یہاں پر کما ان انزلنا ہو یہ خبر ہے اور اس کا مبتدا محذوف ہے، اسی لیے اب وہ مبتدا کیا ہے، ہیا ہے یا ہوا ہے۔ اگر ہیا ضمیر مبتدا محذوف مانے تو ایسی صورت میں یہ ضمیر لوٹے گی الحیات الدنیا کی طرف، اور ہوا ضمیر مبتدا محذوف مانے تو یہ ضمیر لوٹ جائے گی مثل کی جانب۔ اسی کو صاحب تفسیر فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کی مثل ان سے بیان کرو۔ اب وہ مثل ہے کیا، اللہ نے اس کو یہاں سے بیان فرمایا، کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ اے ہوا کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، اس پانی کی طرح ہے جس کو ہم نے آسمان سے اتارا۔ تو صاحب تفسیر فرماتے ہیں اے ہیا کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ، تو ہیا ضمیر یہاں پر نکالی یہ بتانے کے لیے کہ یہاں پر مشبہ جو ہے وہ الحیات الدنیا ہے، اور اسی الحیات الدنیا کی طرف ہیا ضمیر مبتدا یہاں پر محذوف ہے۔ اے ہیا کمائن انزلناہ، یعنی دنیا کی زندگی اس پانی کی طرح ہے جس کو ہم نے اتارا۔ تو پانی کی طرح نہیں ہے، یہاں پر مشبہ بھی صرف پانی نہیں ہے، بلکہ پانی اور پانی کے اترنے سے سبزے کا اگنا، ہریالی کا اگنا، ہریالی کے بعد سبز و شاداب ہو جانا، سارے پانی اور ہریالی کا ایک دوسرے سے مل جانا، پھر اس کے بعد اس کا سوکھ جانا، اس کا فنا ہو جانا، تو ان تمام چیزوں کے مجموعہ سے ایک ہیئت منتزع ہوتی ہے۔ پہلے اس کی سبز و شادابی کی ہیئت، پھر اس کی بربادی کی ہیئت منتزع ہوتی ہے۔ تو ادھر سے ایک ہیئت منتزع کی، اور دنیا کی زندگی سے بھی ایک ہیئت منتزع کی، کہ دنیا کی زندگی میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز حاصل ہوتی ہے، تھوڑے دن رہتی ہے اور پھر تھوڑے دن کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے، یعنی بڑے مزے آتے ہیں، تنعم ہوتا ہے، تلذذ ہوتا ہے، طرح طرح کی بہت کچھ نعمتیں ملتی ہیں، اور اس کے بعد تھوڑے دن کے بعد وہ سب کی سب ختم ہو جاتی ہیں، وہ بھی سریع الفنا ہے۔ اور جیسے کہ یہ پانی سے اگنے والا سبزہ اور ہریالی سریع الفنا یعنی بہت جلدی فنا ہونے والی تھی، تو اس معنی کر دونوں طرف سے ہیئت منتزع کر کے ایک ہیئت کو دوسری ہیئت کے ساتھ تشبیہ دی ہے، جس کو تشبیہ مرکب کہتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں تشبیہ مرکب ہوگی۔ تو یاد رکھنا کہ یہاں پر صرف پانی مشبہ بھی نہیں ہے، اور نہ بلکہ پانی سے تمام چیزیں جو اگیں اور جو ہریالی ہوئی، ہریالی کے بعد جو بربادی ہوئی اور جو سوکھ گئی، یہ تمام سے ہیئت منتزع ہو کر وہ مشبہ بھی ہے۔ فرماتے اے ہیا کمائن انزلناہ، یہ اس پانی کی طرح ہے جس کو ہم نے اتارا۔ فاختلط به نبات الارض، تو اب تو اس پانی کے ذریعے سے زمین کی نبات اور ہریالی مختلط ہو گئی۔ اختلط یختلط، اختلاط کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل جانا، یعنی اتنی ہریالی اگی اس پانی سے کہ زمین ساری ہری بھری ہو گئی۔ اب اگر کہیں پر پانی ہے تو پانی زمین کے ساتھ مخلوط ہے، کہیں پانی ہے تو پانی ہریالی کے ساتھ مخلوط ہے، کہیں ہریالی ہے تو وہ پانی کے ساتھ مخلوط ہے، یعنی ایک دوسرے سے مختلط ہو گئے۔ یعنی مقصد یہ ہے بہت زیادہ ہریالی اگائی، جہاں پر پانی تھا وہاں پر بھی ہریالی اگائی، اختلاط ہو گیا۔ فرماتے فاختلط به نبات الارض، تو زمین کی نباتات یعنی وہی پیڑ پودے سب کے سب پانی کے ذریعے سے ایک دوسرے سے مل گئے، مختلط ہو گئے۔ بہی میں با سببیہ ہے، تو با کو سببیہ بتانے کے لیے صاحب تفسیر فرماتے ہیں فالتف بسببہ، یعنی پانی کے سبب ساری زمین کی ہریالی ایک دوسرے سے مختلط ہو گئی۔ التف یلتف التفاف بمعنی اختلاط، یعنی ایک دوسرے سے مل جانا۔ وتکاثف، اور ساری نبات ارض بالکل گھنی ہو گئی۔ تکاثف کا معنی گھنا ہو جانا، گاڑھا ہو جانا۔ حتی خالط بعضہ بعضا، یہاں تک کہ بعض سے مل گئی۔ او اثر فی النبات الماء، یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ با کو سببیہ نہ مان کر با کو صلہ مانا جائے اختلطہ کا، تو اب معنی کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں معنی ہوگا کہ فاختلط به، اے اختلط نبات الارض به، زمین کی ہریالی پانی سے مل گئی، اب یہ معنی ہوگا۔ تو فرماتے ہیں صاحب تفسیر او اثر فی النبات الماء، یا یہ معنی ہے کہ نبات اور ہریالی میں پانی نے اثر کیا، فاختلط به، تو وہ ساری ہریالی پانی سے مل گئی۔
یہ معنی ہے۔ تو اب یہاں پر با کو سببیہ نہ مان کر کے بلکہ با کو محض اختلطہ کا صلہ مان لیا۔ حتی رویہ، یہاں تک کہ وہ ساری ہریالی جو ہے وہ شاداب ہو گئی اور سیراب ہو گئی۔ رویہ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا، فَأَصْبَحَ حَشِيمًا یعنی یہ سب ہریالی ہوئی، ہریالی کے بعد اللہ نے فرمایا پھر بعد میں وہ سب کے سب حشیم بن گئی۔ حشیم کا معنی ہوتا ہے سوکھی ہوئی گھاس۔ پھر بعد میں وہ ساری ہریالی خشک ہو گئی، فنا ہو گئی، اور ایسی خشک ہوئی کہ اب خشک ہوا، خشک جو گھاس ہے اس خشک سوکھی ہوئی گھاس کو اب ہوائیں بھی اڑا کر لے جاتی ہیں، یعنی بے حس و حرکت اور بغیر کسی تازگی کے وہ رہ گئی، سب کچھ فنا ہو گیا۔ تو جیسے یہ ہریالی آنن فانن ہوئی، تھوڑے دن تک ہریالی رہی، اس کے بعد وہ فنا ہو گئی، کہتے ہیں کہ بالکل اسی طریقے سے دنیا کی زندگی اسی طریقے سے ہے۔ فرمایا فَأَصْبَحَ حَشِيمًا، حشیمن اے یابسن متکثرن، تو وہ ساری کے ساری نبات ارض حشیم ہو گئی۔ حشیم کا معنی خشک ہو گئی، متکثرن ٹوٹ گئی۔ الواحدہ حشیمہ، حشیمن یہ اس کا واحد حشیمتن ہے۔ فرماتے ہیں تزروح الریاح، ایسی سوکھ گئی، تزروح الریاح، ریاح ہواؤں کے معنی میں، ریحن کی جمع ہے ریاح۔ تزروح، ذرا یزرو کا معنی ہوتا ہے اڑا کر لے جانا۔ تزروح الریاح، ہوائیں ان کو اڑا کر لے جاتی ہیں۔ تو وہ تزروح کا معنی بتا رہے ہیں تنصفہ، نصف ینصف نصفا، اس کا معنی ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ وتطیرہ، تطیرہ، اطار یطیر، اطارہ اڑا کر لے جانا، یعنی ہوائیں ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہیں، اور وتطیرہ، اور اس کو اڑا کر لے جاتی ہیں۔ تو یہاں پر تو آپ نے ایک قرات پڑھی ریاح، یا کے الف کے ساتھ، الف کھڑا کے ساتھ ریاح، جو کہ ریحن کی جمع ہے۔ یہیں پر حمزہ کوفی اور علی کسائی دونوں حضرات کی قرات الریح مفرد کے ساتھ بھی ہے۔ اسی کو صاحب تفسیر فرماتے ہیں الریح حمزہ و علی، ریح قرات جو ہے وہ حضرت حمزہ کی اور حضرت علی کی ہے، علی کسائی مراد ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ مقتدر بے معنی قادر، ہر چیز پر قادر ہے، کیا مطلب؟ یعنی ہر چیز کے پیدا کرنے پر قادر ہے، یہ معنی ہے۔ تو علی انشاء کل شیء، یعنی یہاں پر مضاف محذوف ہے۔ اسی کو صاحب تفسیر فرماتے ہیں وکان اللہ علی کل شیء، ہر چیز پر قادر ہے۔ اب وہ چیزیں کیا ہیں اس کا بیان صاحب تفسیر فرماتے ہیں من الانشاء والافنا، یعنی پیدا کرنے پر بھی قادر ہے اور افنا پر بھی قادر ہے۔ بلکہ یہ مت کہو کہ یہاں پر مضاف محذوف، بلکہ یہ کہو کل شیء کی تفسیر کر دی، ہر شے پر قادر ہے، اور یہاں پر شے مبہم ہے، لیکن اس کا بیان صاحب تفسیر نے کر دیا، یعنی پیدا کرنے پر اور فنا کرنے پر قادر ہے۔ مقتدرہ قادر ہے، اے قادر۔ شبہ حالت دنیا، اب صاحب تفسیر فرماتے ہیں اللہ نے اس آیت کریمہ میں دنیا کے حال کو اور دنیا کی جو شادابی ہے، پھر اس کی شادابی کے بعد دنیا کی جو ہلاکت اور اس کو فنا کرنا ہے، ان تمام چیزوں کو تشبیہ دی اللہ نے اس گھاس سے، اس سبزہ سے جو ہرا بھرا ہو، پھر اس کے بعد وہ سوکھ جائے، پھر ہوائیں اس کو اڑا کر لے جائیں، ایسے اڑا کر لے جائیں لگتا ہے جیسے کہ کبھی سبزہ رہا ہی نہ ہو۔ تو فرمایا مقتدرن اے قادرن، وکان اللہ علی کل شیء مقتدرہ، ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پر شے سے مراد انشاء اور افنا ہے، یعنی ہر چیز کے پیدا کرنے، یعنی پیدا کرنے پر بھی قادر ہے اور فنا کرنے پر بھی قادر ہے۔ شبہ حالت دنیا، اللہ رب العزت نے یہاں پر دنیا کے حال کو تشبیہ دی فی نضرتہا، دنیا کی شادابی اور اس کی بہجتہا اور اس کی رونق میں، وما یتعقبہا من الہلاک، اور اس رونق اور بہجت اور اس کی خوبصورتی کے بعد جو اس پر ہلاکت آتی ہے اس میں، والافنا، اور جو فنا کرنا پایا جاتا ہے اس میں اللہ رب العزت نے دنیا کے حال کو تشبیہ دی بحال النبات، نبات یعنی سبزہ کے حال سے، یکون اخضرا، جو کہ سبزہ اور جو
नबातात अखज़र और हरी भरी होती हैं, सुम्मा यही जो फिर वो खुश्क हो जाती हैं, फ़तुतीरुहुर रियाह, फिर हवाएं उनको उड़ा कर ले जाती हैं, और ऐसे ले जाती हैं, ऐसी हो जाती हैं कअल्लम यकुन, जैसे कि वो थी ही नहीं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मसल बयान कर दी दुनिया की ज़िंदगी की, और फिर दुनिया की ज़िंदगी के कुल में से बाज़ का ज़िक्र अल्लाह ने आगे फरमा दिया। यानी दुनिया की ज़िंदगी के जो कुल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से कुछ चीज़ें ये हैं जिसको बतौर तमसील समझाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पर पेश फरमा रहा है, और फरमाया अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। तो दुनिया की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं, मालो मता है, जायदाद है, औलाद है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन बहुत सारी चीज़ों में से अल्लाह समझाने के लिए, ये समझाने के लिए कि देखो दुनिया की ज़िंदगी कितनी कम है, और उसकी हरियाली, उसकी शादाबी, उसकी खुशहाली कितनी जल्दी फ़ना हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इसको समझाने के लिए उसके कुछ जुज़ई तौर पर कुछ चीज़ों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़िक्र फरमाता है अलमाल वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। माल और औलाद दुनियावी ज़िंदगी की आराइश है। अब ये दुनियावी ज़िंदगी की आराइश है, लोग इससे दिल लगाते हैं, माल से भी दिल लगाते हैं, औलाद से भी दिल लगाते हैं, अच्छे लगते हैं। लेकिन ज़रा गौर करो, माल कितने दिन रहता है? थोड़े दिन रहा और उसके बाद आदमी मर कर जाता है, खाली हाथ चला जाता है, कुछ उसके हाथ नहीं रहता। औलाद है, कितने दिन रहती है? कभी आदमी अपनी औलाद से पहले मर कर चला जाता है, और कभी ऐसा भी होता है कि औलाद उसके अपने माँ बाप से पहले मर कर चली जाती है। तो ये सब दुनियावी ज़िंदगी के अमवाल हैं, मता हैं, साजो सामान हैं, ये सब चीज़ें। तो अब देखो ये कितनी जल्दी ये फ़ना हो जाती हैं, कितनी सरीउल फ़ना हैं, ये सरीउल हलाक हैं। इसी तरीक़े से जब ये जुज़ई आपने समझ लिया तो तमाम कुल्लियात भी, इसका कुल भी ऐसी समझ लो कि पूरा मताए दुनिया और पूरी दुनियावी ज़िंदगी बिल्कुल ऐसी ही सरीउल फ़ना है। लिहाजा उसकी खुशहाली और उसके तमाम तर लज़्ज़तों पर बहुत ज़्यादा फ़रहा और नाज़ा मत हो, और आखिरत की तैयारी करते रहो। ये सब दर्स है। फरमाया अलमाल वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, माल और औलाद ये दुनियावी ज़िंदगी की आराइश है। ला ज़ादुल क़ब्र, ये क़ब्र का तोशा नहीं है, व उद्दतुल उक़बा, और आखिरत की ये तैयारी नहीं है। लिहाजा आप लोगों को इन चीज़ों में ज़्यादा दिल ना लगाकर आखिरत की तैयारी करना चाहिए, और इन चीज़ों का भी इस्तेमाल करो तो इस तौर से करो ताकि ये भी ज़्यादा आखिरत बन सकें। मसलन औलाद है तो उसको अच्छी तरबियत दे दो ताकि वो तुम्हारे लिए सदक़े जारिया की तरह बन जाए। माल है, अल्लाह की राह में खर्च करो ताकि वो तुम्हारे लिए सदक़े जारिया बन जाए, लोग उससे फ़ायदा उठाएं और तुम्हारे लिए दुआएं करते रहें। तो अल्लाह की राह में अल्लाह के हुकूक अदा करो, लोगों के हुकूक अदा करो, तो यही तुम्हारी दुनिया की जो ज़िंदगी है, दुनिया के मालो मता हैं, दुनिया की जायदाद है, ये खुद भी तुम्हारे लिए रहमत बन जाएगी। और अगर इसको अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं किया, औलाद की अच्छी तरबियत नहीं की, तो ऐसी सूरत में ये औलाद, ये माल तुम्हारे लिए रहमत नहीं, ये ज़हमत भी बन सकती है। इसलिए आखिरत की तैयारी करो, दुनिया की चीज़ों को भी इस्तेमाल आखिरत के लिए करो। फरमाते अल्लाह ने इरशाद फरमाया बल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबा, और बाकी रहने वाली नेक चीज़ें। अब बाकी रहने वाली नेक चीज़ें क्या हैं? तो बाकी रहने वाली नेक चीज़ों के सिलसिले में यहाँ पर कई तफसीरें हैं, मुख्तलिफ अक़वाल हैं। किसी कौल में ये है कि बाकी और बाकी रहने वाली और अच्छी चीज़ जो है वो अल्लाह सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये पढ़ना, और बाज़ रिवायतों में है वला हौला वला कुव्वता की ज़्यादती के साथ, यानी ये सब पढ़ना, ये बाक़ियात सालिहात हैं। जबकि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि ला हौला वला कुव्वता की ज़्यादती के साथ सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह, ये सब आमाल और ये बाक़ियात सालिहात हैं, आमाल सालिहा हैं।
جبکہ ایک روایت میں ابن مردویہ سے یہ الفاظ ہیں، انہوں نے کہا الا سنو ان سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر من الباقیات الصالحات، انہوں نے فرمایا کہ سنو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ الباقیات الصالحات ہے۔ جبکہ ایک روایت میں یہ ہے کہ باقیات صالحات وہ تمام چیزیں ہیں جو بھی اعمال خیر ہیں، چاہے وہ نماز پڑھنا ہو، چاہے وہ روزہ رکھنا ہو، چاہے اللہ کا ذکر کرنا ہو، چاہے کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہو، چاہے اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہو، چاہے ایمان لانا ہو، جو بھی اعمال خیر ہیں، چاہے وہ حج ہو، صدقہ ہو، چاہے وہ غلام کو آزاد کرنا ہو، چاہے جہاد ہو، چاہے صلہ ہو، تو صلہ رحمی کرنا، دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، قطع تعلق نہ کرنا، یہ سب کے سب اعمال صالحہ سے ہیں، جیسے کہ حضرت ابن مردویہ نے روایت کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے فرمان والباقیات الصالحات کے تحت فرمایا ہیا ذکر اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ وتبارک اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ واستغفر اللہ وصلی اللہ علی محمد رسول اللہ والصلاة والصیام والحج والصدقہ والعتق والجہاد والصلہ وجمیع اعمال الحسنات وہن الباقیات الصالحات التی تبقى لأہلها فی الجنہ۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، یعنی یہ تمام تر اعمال صالحات جو ہیں یہ باقیات صالحات ہیں، یہ اہل جنت کے لیے جنت میں باقی رہیں گے، یعنی جنت میں ان کا اجر ملے گا انہیں۔ تو اب یہ مختلف اقوال ہوئے باقیات صالحات کے سلسلے میں، ان میں بہتر اور اولا قول کون سا ہے؟ تو اس تعلق سے یہ ابن جریر نے یہ کہا کہ اولا الاقوال فی ذالک بالصواب قول من قالہن جمیع اعمال الخیر۔ ابن جریر نے کہا ان اقوال میں سب سے بہتر اور درست قول اس شخص کا ہے جس نے یہ کہا کہ تمام تر اعمال خیر وہ باقیات صالحات ہیں، اور یہ قول کس کا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو یہی راجح قول ہے۔ فرماتے ہیں والباقیات الصالحات اعمال الخیر التی تبقى ثمرتها، باقیات صالحات وہ اعمال خیر ہیں جن کا ثمرہ باقی رہتا ہے، کیونکہ اعمال خود تو آراز ہیں اور آراز کی بقا محققین کے نزدیک جائز نہیں، آراز باقی نہیں رہتے، تو اعمال باقی نہیں رہتے لیکن اعمال کا ثمرہ باقی رہتا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اعمال باقی رہیں بئی طور کہ اللہ رب العزت ان اعمال کو کچھ خاص تشخص عطا فرما دے اور اس تشخص کی بنا پر وہ اعمال بھی مجسم نظر آئیں تو وہ اعمال بھی باقی رہیں، یہ بھی کوئی بعید نہیں ہے۔ بلکہ اس زمانے میں تو اعراض کی بقا محال نہیں سمجھی جاتی، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں موبائل کا ڈیٹا ہوتا ہے، یہ سب کے سب اعراض ہی تو ہے نا، نیٹ ورک ہے، یہ سب کے سب اعراض ہی تو ہیں۔ نیٹ ورک کتنا کام کر رہا ہے، کتنا کام نہیں کر رہا ہے، بجلی کتنی تیز آ رہی ہے، کتنی تیز نہیں آ رہی ہے، موبائلوں کے ذریعے سے، اب آلات اور مشینوں کے ذریعے سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کتنے یونٹ خرچ ہوئی لائٹ، کتنا ڈیٹا خرچ ہو گیا، کتنا ڈیٹا باقی ہے، یہ سب معلوم ہوتا ہے، جبکہ یہ سب کے سب اعراض کی قبیل سے ہیں۔ اس لیے اعراض کی بھی ناپ تول ہونا اور اعراض کا بھی باقی رہنا یہ آج کے دور میں محال نہیں لگتا ہے، ممکن لگتا ہے۔ تو اللہ رب العزت تو بہت قادر ہے، تو وہ اگر اعراض کو جسم بھی عطا فرما دے اور جس اعراض کو بقا بھی عطا فرما دے تو یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ لیکن صاحب کتاب نے اعراض چونکہ باقی نہیں رہتی، اس بنا پر صاحب تفسیر نے یہاں پر اعراض سے تفسیر اعمال سے یعنی باقیات صالحات کی تفسیر ان اعمال خیر سے کی ہے جن کے ثمرات باقی رہتے ہیں، اور اعمال چونکہ اعراض سے ہیں ان کی بقا متصور نہیں ہے، اس لیے ثمرات سے تفسیر فرما دی۔ فرمایا اعمال الخیر التی تبقى ثمرتها، وہ اعمال خیر جن کا ثمرہ باقی رہتا ہے للانسان، انسان کے لیے۔ تو ایک قول تو یہ ہے۔ اب الصلوات الخمس یا اعمال صالحات جو ہیں وہ پانچوں نمازیں ہیں،
और सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, या आमाल खैर या बाक़ियात सालिहात वो सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर है। ये 3 कौल यहाँ पर साहिब तफसीर ने जिक्र किए और भी हमने कौल आपके सामने नकल कर दिए। खैरुन इंद रब्बिका सवाबा, बेहतर वल बाक़ियातुस सालिहात, अच्छे बाकी रहने वाले वो बेहतर हैं तुम्हारे नज़दीक, तुम्हारे रब के नज़दीक बेहतर है सवाबा, बदले के एतबार से, सवाबन ए जज़ान, बदले के एतबार से, व खैरुन अमला, और उम्मीद के लिहाज से बेहतर हैं। यानी यहाँ पर आप अच्छे काम करो और ये उम्मीद करके करो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ पर इसका बेहतर बदला मिलेगा। तो इसका वादा तुमसे कर लिया गया है कि अल्लाह तुमको इन आमाल खैर के बदले में अच्छा समरा अता फरमाएगा, अच्छी जज़ा अता फरमाएगा। ये वादे सादिक है और ये आरज़ू वो आरज़ू है जो पूरी होगी, जबकि बहुत सारी आरज़ुएँ दुनिया में लोग करते हैं आमाल सालिहात के अलावा दूसरी चीज़ों की, और वो आरज़ुएँ ऐसी होती हैं जो कि झूठी साबित होती है। सिर्फ़ ये आरज़ू है कि आमाल खैर करिए दुनिया में और ये उम्मीद रखिए कि अल्लाह इसकी जज़ाए हसन और जज़ाए खैर हमें देगा। ये वो उम्मीद है जिसका वादा भी कर लिया गया है और जिसमें जो बिल्कुल सच्ची और सादिक होगी। इसी को साहिब तफसीर फरमाते हैं वो खैरुन अमला, और वो अमल के लिहाज से, अमल का माना होता है उम्मीद, यहाँ पर हमजे से अमल, उम्मीद के लिहाज से बेहतर है। क्यों? लिअन्नहु वाअदुन सादिक़ुन, क्योंकि ये सच्चा वादा है। वह अक्सरुल आमाल काज़िबा, और अक्सर आरज़ुएँ जो होती हैं वो झूठी होती हैं। यानी मतलब ये है अन्ना साहिबहा याअमलु फिद दुनिया सवाब अल्लाह, ये आमाल सालिहात करने वाला शख्स दुनिया में अल्लाह के सवाब की उम्मीद रखता है, व युसीबुहु फिल आखिरा, और ये सवाब उसको यकीनी तौर पर बिला किसी शक और शुबह के आखिरत में मिल जाता है, हासिल हो जाता है। तो ये वादे सादिक है और ये वो उम्मीद है जो कि बिल्कुल सच्ची खरी उतरती है, जबकि इसके अलावा बाकी झूठी उम्मीदें जो दुनिया में लगाई जाती हैं, लोग दुनिया की चीज़ों के लिए लगाते हैं, वो अक्सर उम्मीदें जो हैं झूठी हो जाती हैं।